کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نیت کیجئے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا اور قبولیت دعا کے مقامات۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے، جب امیدیں لوگوں سے ختم ہو جاتی ہیں، جب پریشانیاں جکڑ لیتی ہیں، جب دکھ اور درد آ کے ڈیرا لگا لیتے ہیں، اس وقت کون سی چیز ہے جو بندے کو آسرا دیتی ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو بندے کو سہارا دیتی ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جو بندے کی ڈھارس بنتی ہے؟ وہ کچھ اور نہیں، وہ دعا ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے خالق کی بارگاہ میں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ جب یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو اللہ پاک بندے کی اس مشکل کو دور فرماتا ہے، اس دکھ اور درد کو دور فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق مالک خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ تو سند عطا فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا صرف مانگنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے رب سے دل کی باتیں کرنے کا نام ہے۔ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں کہیں کہ جب ٹوٹے ہوئے دل، دکھ اور درد اللہ کی بارگاہ میں سنانے کا نام ہے، اور سب سے زیادہ آس، امید، یقین اسی بارگاہ پر ہوتا ہے کہ بندہ جب ٹوٹے ہوئے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بندے کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جب ساری دنیا سے بندہ مایوس ہو جائے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اللہ پاک کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب کہہ دیتے ہیں کہ اب جس مریض کو لا علاج قرار دے دیا جاتا ہے اور کوئی ڈاکٹرز کے پاس بھی چارہ نہیں ہوتا، تو آخری ان کے جملے یہی ہوتے ہیں، اب آپ دعا کریں۔ ڈاکٹرز بھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ دعا وہ سہارا ہے کہ جو بندے کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ دعا وہ نعمت ہے کہ جو بندے کی زندگی کو بدل سکتا ہے، ایک انقلاب آ سکتا ہے، ایک چینج آ سکتا ہے، یوں کہیں کہ تقدیر بدل سکتی ہے بندے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ آج کا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک دعا رہے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، کلام بھی سنا جاتا ہے، اور پھر مبلغین سے ہم ٹاپک پر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جن سے ہم قرآن پاک کا جو سیگمنٹ پیغام قرآن سیگمنٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے۔ قاری صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا۔ نور عالم بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، نور عالم بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں نور عالم بھائی؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ فضیل مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں فضیل بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے،
ماشاءاللہ، تشریف کیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا ہی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ یہودی ایک تو آپس میں سازشیں بناتے رہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ سازشیں بناتے تھے، اور دوسرا ایک دوسرے کو یہ کہتے کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو، اور اس بات پر ہرگز یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسی ہدایت، دین، کتاب و حکمت، شرافت، فضیلت مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبوت تو صرف بنی اسرائیل ہی کو ملنی ہے، ان کے سوا کسی اور قبیلہ کو نہیں مل سکتی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، لہٰذا یہ نبی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہودی اس بہانے سے لوگوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے، اور یوں ہی ان کے علماء کا کہنا کہ تم زبان سے اسلام کی حقانیت کا اقرار کرنا مگر دل سے اسلام کی حقانیت کو، اسلام کو قبول نہ کرنا۔ یہودیوں کے یہ دعوے سراسر جھوٹے تھے کہ نبوت ان کے علاوہ کسی اور کو بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ اس بات کا ذکر کسی آسمانی کتاب میں نہیں تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے قید نہ لگائی، تم لگانے والے کون ہوتے ہو؟ نبوت میرا فضل ہے، جسے چاہوں عطا فرماؤں،
میں نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے خاص نہ فرمایا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اعمال سے نہیں بلکہ محض اللہ پاک کے فضل سے ملتی ہے۔ آگے فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرما لیتا ہے، اور نبوت جس کسی کو ملتی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں ذاتی استحقاق کا دخل نہیں ہے۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے تو اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ قاری کاشان صاحب بھی ہمارے ساتھ، ہم نے قرآن بھی سنا، انشاءاللہ اعظم مبلغ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے جی۔ نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے مدنی چینل کے ناظرین نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹاپک دعا اور قبولیت کے مقامات، اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جی نور عالم بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملے یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی نسیم کوئے محمد، آئی نسیم کوئے محمد، آئی نسیم کوئے محمد، صلی اللہ
کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہمارا کوئے محمد کعبہ ہمارا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہمارا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصحف ایمان روئے محمد مصحف ایمان روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ کی جانب تکنے والوں طوبیٰ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو طوبیٰ کی جانب تکنے والوں طوبیٰ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو دیکھو قدے دل جوئے محمد دیکھو قدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو قدے دل جوئے محمد دیکھو قدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے دیکھو ہمیں اب روئے محمد دیکھو ہمیں اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھو قوم اب روئے محمد دیکھو قوم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نصیب ہوئے محمد آئی نصیب ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے دیکھو قوم اب روئے محمد دیکھو قوم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو قوم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسک میں تیرا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لولو وچ شوق چنگیری اجنے نالائیاں نے کیوں جھڑیاں مک چند بدر شاشانی مت چمکے دلاٹ نورانی کالی زلف تھی اک مستانی مخمور اکیہن مدبریاں اس صورت نور جانا جانا کھک جان جہانا اس صورت نور جانا جانا کھک جان جہانا سچ آقت رب دے مشانہ اس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک سبحان اللہ سبحان اللہ ما احسنک ما اکملک ما اجملک تھے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ رکھی کتے جاڑیاں دیکھو قوم اب روئے محمد دیکھو قوم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اسی کا باب کرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہی محراب حرم ہے دیکھو قوم اب روئے محمد دیکھو قوم اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا رخ ہے سوئے کعبہ ہم سب کا رخ ہے سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ ہم سب کا رخ ہے سوئے کعبہ
اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، یہ جو کبھی شعر پڑھا ہے نا، کعبے کا کعبہ روئے محمد، کیا کہیں گے؟ اگر اس کی ایک تو وضاحت کیا، مطلب فیض پانے کے لیے امام اہل سنت جو اس کی ترجمانی کرتے ہیں، کیا بات ہے، غور سے سن تو رضا، ہائے ہائے ہائے، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے رضا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام جب تک مکہ میں تھے شاہ جی، مکہ کی عظمت و شان بڑی عرفہ والا، واہ واہ، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اب مکہ میں رہنا جائز نہ رہا، حکم ہو گیا سب ہجرت کر کے مدینے چلو، کیونکہ جس کی وجہ سے مکہ کو عظمت و شان ملی وہ جا چکے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کیا بات ہے، اللہ نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی اور حکمت کیا بیان فرمائی، محبوب آپ اس میں ہیں، واہ واہ، واہ واہ، آپ اس میں ہیں۔ اور اگر میں اور میرے شعر یاد آ رہا ہے امام اہل سنت کا کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، تو مکے کی جان، کعبے کی جان، جس وجہ سے مکے کو عظمت و شان ملی، وہ کریم آقا علیہ السلام جب مدینہ گئے تو کعبے کی توجہ بھی ادھر ہے۔ کیا بات ہے، رسول پاک علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ میرا قبلہ، میری امت کا قبلہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے نا تو 16 یا 17 مہینے پھر مسلمانوں کو حکم ہو گیا اب اپنا رخ جو ہے یہ مسجد اقصی کی طرف کرنا ہے، لیکن دل میں خواہش کیا ہے کہ قبلہ خانہ کعبہ ہی کو بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی رضا پر اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، واہ واہ، اے پیارے محبوب ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جس میں تمہاری رضا ہے۔ اور پھر عین نماز کی حالت میں زور کے وقت 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، حکم ہوتا ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، رسول پاک علیہ السلام مسجد حرام کی طرف منہ کر لیتے ہیں تو کعبہ بھی ان کا مشتاق ہے۔ کیا بات ہے، کعبے کی یعنی یہ جو اب دیکھیں یہ جو میزاب رحمت ہے اس کا رخ کریم آقا علیہ السلام کے روزے کی جانب مدینہ کی جانب ہے، تو اسی لیے شاعر نے اسی کی شاید ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری توجہ، ہمارا قبلہ جو ہے، ہماری ڈائریکشن تو خانہ کعبہ ہے، لیکن خانہ کعبہ وہ اس کا رخ کدھر ہے، روئے محمد۔ کیا بات ہے، کیا بات، سب کا رخ ہے سوئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، ہم سب کا رخ ہے سوئے کعبہ، سوئے محمد روئے کعبہ، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ، روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، کیونکہ کعبے کا کعبہ روئے محمد، کعبے کا کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھینی بھینی خوشبو لہکی، بیدم دل کی دنیا مہکی،
گئے سوئے محمد کھل گئے جب گئے سوئے محمد کھل گئے جب گئے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل گئے جب گئے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیمیں ہوئے محمد آئی نسیمیں ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا سوئے محمد کھچنے لگا دل سوئے محمد اے بات سبا میری آہوں کو تو جانے دے کیونکہ کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے نور عالم بھائی، نور عالم مدنی، ماشاءاللہ. اللہ پاک نظر بد سے بچائے ہمارے نور عالم بھائی کو، مزید آواز میں برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. دل یقین کریں سکون میں آ گیا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کرے حضور کے ذکر سے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا رہے، قرار ملتا رہے، اور ہماری زبانوں پہ یہ تذکرے ہوتے رہیں، ہمارے کان اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے رہیں، قرآن کی تلاوت سنتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور یوں ہی ہماری زندگی نیکیوں میں بسر ہوتی رہے. انشاءاللہ دل سکون میں آ جائے گا. دل جب بے قرار ہوتا ہے، دل جب بے چین ہوتا ہے، اور پھر اس دل کو بھی کہیں آس لگتی ہے، کہیں امید لگتی ہے. کبھی یہ دل لوگوں سے امید لگاتا ہے، کبھی یہ دل اپنے بہت جو قریبی ہوتے ہیں ان سے آسیں امیدیں لگا لیتا ہے، کبھی یہ دل اپنے کسی افسر پر دل لگا لیتا ہے، دل لگا بیٹھتا ہے کہ یہ میری اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دے گا. لیکن بعض اوقات دیکھا ہی جاتا ہے کہ سارے ناطے، رشتے، تعلق، واسطے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، انسان سب سے مایوس ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت اس وقت بھی بندے کو پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بلا رہی ہوتی ہے کہ میں ہوں نا تیرے ساتھ. انسان کو اس وقت ایک سہارا، جو سب سے بڑا سہارا ہے، وہ اللہ پاک کی رحمت کا سہارا بندے کو اس وقت بھی ڈھارس دیتا ہے. کوئی نہ ہو میرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات میرے ساتھ ہیں، حضور کا کرم میرے ساتھ ہے، حضور کی میٹھی میٹھی نگاہیں میرے ساتھ ہیں. چونکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، تو امتی پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایتیں ہیں، نگاہیں ہیں، شفقتیں ہیں، مہربانی ہے. تو اس وقت بندے کی توجہ اس طرف لگتی ہے. جب ٹھوکر لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو بندہ اس وقت اپنے رب کو پکارتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس وقت دعا کر رہا ہوتا ہے اور آہوزاریاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کیا اس وقت ہم یاد کریں، یا ہر وقت ہم یاد رکھیں، یا ہم کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتے رہیں. ٹھوکریں لگ کر تو بہت سارے افراد یاد کر رہے ہوتے ہیں، غموں میں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے رب کو پکار رہی ہوتی ہے، ڈوبتے ہوئے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے رب کو پکار رہی ہوتی ہے. کتنے مبارک ہیں وہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو خوشیوں کے لمحات میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، جو ڈوب کر نہیں بلکہ خشکی میں ہی اپنے خالق اور مالک کو پکارتے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے وقت میں ہی نہیں بلکہ خوشگوار لمحات میں بھی اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے پیش نظر خالق کائنات، خالق کریم، اللہ کریم کی جو رحمت ہوتی ہے اسی پر توجہ ہوتی ہے، اور وہ اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی ان افراد میں شامل ہو جائیں جو خوشی میں، غمی میں، ہر لمحہ، ہر لحظہ
اپنے مالک اپنے کریم کی طرف اپنی توجہ کو لگائے رکھتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا دعا رہے گا، دعا کے فضائل بھی سنیں گے، دعا کی قبولیت کے اسباب پر بھی غور کریں گے، اور جو دعا قبول نہیں ہوتی یا تاخیر ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں سنیں گے۔ آج کا ٹاپک دعا اور قبولیت دعا کے مقامات۔ بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف، کاشان بھائی کی طرف، اور دعا کے پہلے تو فضائل سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں کاشان بھائی جب فضائل سنیں گے اس کی برکات قرآن پاک کی آیات بینات کی روشنی میں، قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے دعا کی فضائل کے بارے میں، فضیلت کیا بیان کرتا ہے، تاکہ دل مزید اس بات کی طرف آئے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کثرت سے کرتے رہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ شاہ صاحب، دعا کے اوپر کثیر احادیث مبارکہ اور جا بجا صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے، اور کثیر احادیث مبارکہ جو ہے وہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمائی ہیں، اور اس کی کچھ احادیث میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی میں اس کے قریب ہوں کہ جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے دعا کو سنتا ہوں، یعنی اس کے گمان کے قریب ہوں۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، واہ واہ، میں اس سے قریب ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ پہلے فرمایا کہ میں اس کے گمان کے قریب ہوں، پھر مزید فرمایا کہ میں اس سے قریب ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اس سے بزرگ تر نہیں۔ یہ ذہن بنا لینا کہ اللہ ہی ہے کہ جو ہمیں ہمارے دکھوں سے نجات عطا فرمائے گا، ہمیں تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے گا، ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، ہمیں دردوں سے نجات عطا فرمائے گا، بڑی سے بڑی آزمائش کیوں نہ ہو اور چھوٹی سے چھوٹی آزمائش کیوں نہ ہو، نجات دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ بے شک دیکھیے، بحیثیت مسلمان جی، ہم سب کا یہ ایمان، یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے کہ مشکل کو دور بھی اللہ کرتا ہے، کیا بات ہے، آسانیاں بھی اللہ واہ کرتا واہ ہے، واہ واہ، تکلیفیں بھی دور رب کرتا ہے، اولاد بھی رب دیتا ہے، اولاد کو نیک بھی رب بناتا ہے۔ رب کی شان ہے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، اس کی شان ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے سلطنت عطا کر دے، جس سے چاہے لے لے، اسی کی شان ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے یا کچھ بھی نہ آئے، ویسے ہی بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کے احوال بیان کرے۔ وہ رب جانتا ہے، لیکن اس رب کو پسند یہ ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے، کیونکہ دینا اسی نے ہے۔ اللہ کے پیارے نبیوں کا طریقہ بھی یہی رہا، فرشتوں کا بھی یہی طریقہ ہے، صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا، جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے سب کا طریقہ یہ رہا۔ ان کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو ایک چیز سب سے نمایاں ہمیں نظر آتی ہے، وہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے، رب کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے۔ کریم آقا علیہ السلام کا اپنا معمول یہ تھا کہ کبھی تیز آندھی چلتی، اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتے، کبھی کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا، جنگ کے معاملات ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرتے، کیونکہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بس جو ظاہری ہتھیار ہوتے ہیں یہ تو ظاہری دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں، انسانوں سے حفاظت کرتے ہیں، لیکن دعا ایسا ہتھیار ہے جو شیطان، جو جنات ہیں، نظر نہ آنے والی مخلوق، ان سے بھی حفاظت کرتی ہے، اور جو نظر آنے والے دشمن انسان ہیں ان سے بھی یہ حفاظت کرتی ہے، اور اللہ کے معصوم فرشتے اس بندے کی پھر حفاظت کرتے ہیں جو اللہ سے دعا کی کثرت کرتا ہے۔ شاہ صاحب، دعا ہے کیا؟ یہ اگر سمجھ آ جائے تو پھر بندے کا دل کرے گا بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہوں۔ دعا رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو طلب کرنے کا نام ہے، اپنی حاجت کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام ہے۔
اب حاجتیں انسان کی دنیاوی بھی ہوتی ہیں اور آخرت کی حاجتیں بھی ہیں، تو دعا میں بندہ دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور مرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر جو معاملات درپیش ہوں گے ان حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ دعا یہ تو ہے ان کے طلب حاجت۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے اجابت کا، یعنی دعا کی قبولیت۔ دعا کی قبولیت کیا ہے؟ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان جو کنز الایمان کا حاشیہ ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے دعا کرے تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے لبیک عبدی، اللہ کا یہ فرمانا ہی گویا اس کی دعا کا قبول ہونا ہے۔ اب تیسرا اسٹیپ وہ آتا ہے کہ بندے نے جو مانگا اسے مل جائے۔ عموماً لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ میری دعا قبول ہوگی، میں نے مانگا مجھے مل گیا، میں نے کہا تھا یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ نے بیٹا دے دیا، میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے چاہا تھا یا اللہ میری اچھی نوکری لگ جائے، جاب اچھی جگہ لگی، میری دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا یہ دعا کی قبولیت یہی نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کی حقیقت کیا ہے کہ بندہ رب سے مانگے، اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے لبیک عبدی، دعا قبول ہوگی۔ اب بندے کو دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کی عطا ہے۔ اب بندے کو مانگنے پر یا تو اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس وقت بندے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے فوراً مل جائے تو اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فوراً نہیں دیتا، کچھ دیر کے بعد دیتا ہے۔ دعا ابھی مانگی، اپریل میں دعا مانگی، اللہ نے اسے دسمبر میں وہ چیز عطا کی، تو اس بندے کے لیے حکمت یہی تھی، بہتری یہی تھی کہ اسے دسمبر میں وہ چیز ملے، تو اس لیے اللہ نے اسے وہ عطا کی، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ہمارے حق میں بہتر کیا ہے رب جانتا ہے، تو رب جب بھی عطا کرے یقیناً وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا پر اس کی حاجت کو دنیا میں پورا نہیں کیا جاتا، بلکہ آخرت میں اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب بظاہر بندہ کہتا ہے یار اتنی دعائیں کر رہا ہوں، دنیا میں میری کیوں نہیں ضرورتیں پوری ہو رہی؟ تو اس کی ضرورت دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن زیادہ ضرورت چونکہ بندے کو ہوگی قیامت والے دن، تو اللہ اس کے قیامت والے دن اس کا اجر بھی عطا کرتا ہے اور اس کی وہاں کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایک چیز مانگتا ہے، مثلا بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ پاک مجھے بیٹا عطا کر دے، بیٹا عطا کر دے، عموماً اولاد نرینہ کی لوگ دعائیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن بندہ یہ نہیں جانتا کہ بیٹا میرے لیے بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے۔ بعض اوقات 4 بہنوں کا ایک ہی بھائی ہوتا ہے، اکلوتا بیٹا ہوتا ہے ماں باپ کا، وہی جوان ہو کر ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، پھر انہی ماں باپ کے منہ سے یہ دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا نہ ہوتا تو اچھا تھا، اب چونکہ بیٹا ہی مانگا تھا۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے کرم یہ کرتا ہے، اسے بیٹے کی جگہ بیٹی عطا کرتا ہے۔ بظاہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار بیٹی جوان ہوگی، اس کی شادی کرنا پڑے گی، بیٹی اگلے گھر میں رخصت ہو جائے گی، میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گی، میرا نام دنیا میں کیسے چلے گا۔ حالانکہ اس چیز کو وہ بھول جاتا ہے، توجہ نہیں کرتا کہ میرے دادا پردادا لکڑ دادا ان کو کون جانتا ہے، تو کیا میری وجہ سے ان کے نام روشن ہے۔ اچھا، پھر اولیاء اللہ کو دیکھیں، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے کتنے شہزادے تھے، ان کے نام کتنوں کو یاد ہیں؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، اولیاء اللہ، ان کے نام جو روشن ہیں تو ان کے نام روشن ان کے کارناموں سے ہیں، تو ضروری نہیں کہ جو بیٹے ہوں گے تو بیٹے ہی دنیا میں نام روشن کریں گے۔ اچھا، یہ نام روشن دوسرے طرح بھی کرتے ہیں، ایک تو اچھی طرح کہ بیٹا عالم بنے، حافظ بنے، نیک انسان بنے تو ماں باپ کے نام اسے روشن ہوتے ہیں، اور دوسرا نام بھی روشن یوں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کوئی بدماش بن جائے، کوئی اس طرح کا غلط آدمی بن جائے، تو اس طرح بھی نام کہتے ہیں چند چڑھایا بھائی، اس نے بڑا نام روشن کیا، تو یہ نام روشن غلط انداز سے ہوتا ہے۔ تو بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے لیے شاید بہتری اس میں ہے، لیکن رب جانتا ہے کہ بہتری اس میں بندے کی نہیں، بیٹے میں نہیں بیٹی میں، تو اللہ بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ تو بندہ نہیں جانتا میرے حق میں بہتر کیا ہے، اللہ اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہوتا ہے، اس بندے کا مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے، تو اب اس لیے بھی اس کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کی جاتی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے۔ مطلب یہ ہے نا ذوق دلانے والی بات جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ جب بندے کو پتہ یہ چل جائے
اللہ کو میری یہ ادا پسند ہے، ہائے ہائے، اللہ کو میرا مانگنا پسند ہے، میرے آنسو بہانا اللہ کو پسند ہے، میری التجائیں اللہ کو پسند ہے، میرا یہ ہاتھ اٹھانا، میرا گڑ گڑانا، میرے الفاظ، میرا یہ رونا، میرا یہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے دعا میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ایک سبب ہے ہمیں ہمارے دل کو نا اطمینان دلانے کا، کہ ہمارا دل سکون میں آئے۔ انسان نا اجرت پسند ہے، انسان کہتا ہے بس ادھر سے دعا کی ادھر قبول ہو جائے، یہ کیا فوراً ہو جائے۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، یہ ہمارے خالق مالک اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے نا ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اللہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں کس وقت میں کیا دیا جائے۔ بلا تشبیہ یہاں پر سمجھیں، ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر اسے پتا ہے کہ اس مریض کو کتنی ڈوز دینی ہے اور کس وقت دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ دوائی ہے تو لہٰذا اٹھاؤ اور ابھی ساری کھا لو، ابھی ساری کھائے گا، پتہ چلے کہ تھوڑی دیر بعد کلمہ شہادت کے ساتھ اسے رخصت کیا جا رہا ہو۔ ڈاکٹر بتائے گا کہ بھائی صبح 1 لینی ہے، دوپہر میں 2 لینی ہے، یا صبح لینی ہے، شام میں لینی ہے، 3 وقت میں لینی ہے، 2 وقت میں لینی ہے، اور یہ ہے یہ 1 لینی ہے اور اس کو بھی آدھا کر دینا ہے۔ ایسی بھی ٹیبلٹس ہیں کہ بھئی 1 لینی ہے اور پوری نہیں لینی، آدھی لینی ہے، یا پھر ایسی ہے کہ اس کے چوتھائی حصہ کر لینا۔ تو یوں ڈاکٹر بتاتا ہے ہمیں، چونکہ ڈاکٹر کو ہماری طبیعت کا پتہ ہے کہ یہ زیادہ لی تو اس کا نقصان کیا ہوگا، پھر یہ اس دوائی کا نقصان اگر ہو تو پھر اس کے ساتھ کون سی دوائی لینی ہے، کیا کرنا ہے تاکہ ہم خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ بلا تشبیہ ایک ڈاکٹر ہے نا، انسان ہے، وہ ہماری باڈی کو دیکھ کر ہمارے حق میں کیا اچھا ہے کیا بہتر ہے وہ اس اعتبار سے ہمیں دوا دیتا ہے۔ آپ سوچے تو صحیح نا، جس خالق نے پیدا کیا ہے، آپ سوچے تو صحیح جس مالک نے پیدا کیا ہے، سوچے تو صحیح وہ مالک کہ جو بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے، وہ کتنی محبت فرماتا ہے کہ اس نے یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے انسان کی خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ وہ کتنی محبت فرماتا ہے انسان سے، وہ خود فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 قسموں کے بعد اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے۔ انسان کو عام نہیں ہے، انسان اللہ کی مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو یہ شرف اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اتنی زیادہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو افضل کیا ہے، انسان کو اعلیٰ کیا ہے۔ تو وہ رب کتنی محبت کرتا ہے، ہم تو ایک ماں کے پیار کو نہیں شمار کر سکتے۔ ایک ماں جو ہم سے پیار کرتی ہے، یقین کریں ہم نہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنا کرتی ہے اتنا نہیں کرتی ماں کے پیار کو۔ آپ تصور تو کریں جس رب نے، اچھا ماں کیا ہے، والد والدہ جو ہیں، ماں باپ جو جن سے ہم پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ہے، ہم ان کے ذریعے اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا، فرمایا کہ کئی ماؤں کے پیار کو جمع کیا جائے اس سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے۔ تو جب وہ اتنا پیار کرتا ہے، وہ رب جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں اجلت پسند جلدی والا یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں وہ راہ اختیار کرنی چاہیے جن راہوں پر چل کر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے مقامات آتے ہیں، کچھ ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں چاہوں گا نور عالم بھائی ایک مقام آپ بھی بیان فرمائیں کہ وہ مقام جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ نور عالم بھائی سے ساتھ میں اگر یہ بھی سوال کیا جائے نا، کوئی ایسا مقام جہاں انہوں نے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی ہو؟ اچھا یہ کئی دفعہ ہوا ہوگا تو بیان بھی فرمائیں پھر انشاءاللہ۔ پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع، واہ، رمضان کا مہینہ اور ہفتہ وار اجتماع ہمارے ہاں رمضان میں جو ہے عصر سے مغرب کے درمیان اجتماع ہوتا ہے، کیا بات، ایک ہی دن۔ واہ واہ۔ الحمدللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ویسے نارملی دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار سنت وارہ اجتماع ہے ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد، یعنی تقریباً 8:30 بجے ہوتا ہے، کبھی مغرب گرمیوں میں مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے، سردیوں میں عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ ان دنوں جیسے کراچی میں تو تقریباً مغرب کی نماز کے بعد یہ اجتماع ہوتا ہے۔ ماہ اپریل ماہ ہفتہ وار اجتماع بھی منایا جا رہا ہے، اور ایک مقام جو نور عالم بھائی بتا بھی رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا، وہ ہفتہ وار سنت وارہ اجتماع بھی ہے۔ سنتے ہیں جی دعا کی یہ بھی قبولیت ایک کا اجتماع مقام ہے، اور اس میں بھی کئی ایسے بہاریں ہیں، الحمدللہ دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو بڑا پرکشش ہے، عاشقوں کے دل کو جو ہے ایک خوشی بخشنے والا جواب ہوتا ہے۔
میں اس پہ چاہوں گا کہ مزید ہمارے راشد بھائی آپ وہ ہم تو کر ہی رہے ہیں، آپ فی الحال بیان کریں جناب، آپ سے سوال ہوا ہے آج تو۔ الحمدللہ میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ دعا کرنے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، اولاً تو یہ ہے، اور دعا دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا دعائیں دے، بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تیرا بھلا کرے، خیر کرے، تو خوش رہے، یہ جو مختصر سی دعائیں ہوتی ہیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کا اثر زندگی کے مختلف مراحل میں گھڑیوں میں جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، کہ بندہ راستے سے گزر رہا ہے، جا رہا ہے، اچانک تیزی سے گاڑی گزر جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ بس اللہ نے خیر کر لیا، بچا لیا، تو یہ بعض اوقات ان چھوٹی دعاؤں کا یا کسی کے دیے گئے دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ تو دعا دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، دعائیں دیں اور اسی طرح دعائیں کریں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت میں اللہ پاک بندے کی طرف نظر فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بعض لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض ایام ایسے ہوتے ہیں، بعض مقامات ہوتے ہیں۔ تو مدینہ مدینہ ہے الحمدللہ، تو بات کرتے ہیں مدینے کی۔ ایک مقام ایسا بھی ہے دنیا میں کہ جس جگہ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہیں۔ کیوں نہ قبول ہو کہ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہی زمانے جاتے، یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ کیا بات ہے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کیا کرتے۔ بات ہے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ حالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ کیا بات، مدینہ مدینہ ہے، تو مدینے میں بندہ دعائیں مانگے تو وہ اللہ پاک ان دعاؤں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اچھا یہ ہمارا عقیدہ ہے، سننے والی حقیقی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات حقیقی اللہ کی ہے، اللہ کی عطا سے اس کے انبیاء صلحاء نیک بندے قادر ہیں سننے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت کے حصے میں اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام کیا گیا، لیکن جو حکم ہے یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں جو ہے عموم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حاضر ہو کر شفاعت طلب کریں، کیونکہ ایک روایت بھی ہے اور اس دو قریباً مضمون ملتے ہیں، من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، ایک روایت ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہاں پر جو ہے یہ فرمایا گیا، جیسا کہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، کہ یہ بارگاہ رب کریم عز و جل کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب عز و جل کی رضا ہے، اور یہاں کی حاضری رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں، گزارش کریں، شفاعت طلب کریں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمت، مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک بارگاہ میں جا کر، اس مبارک مقام پر جا کر دعائیں کرنے کی توفیق دیں۔ یہ جو گزرا ہیں، جو شفاعت کی خیرات ہیں، اللہ پاک ہم سب کو پانا نصیب فرمائے۔ آمین آمین، کیا بات ہے نور عالم بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ فضیل بھائی آپ کیا کہیں گے؟ دعا کی قبولیت کے مقام میں ایک مقام آپ بھی بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو آپ نے فرمایا ہے، پہلے اس پہ عرض کر دیتا ہوں، پھر کچھ باتیں اور بھی ذہن میں ہیں۔ دعا کا ایک مقام ہے کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، وہاں پر دعا کی جائے۔ یہ جس طرح اولیاء کرام اپنے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد یہ دنیا کو فیض بخشتے ہیں، اور ان کے مزارات پر حاضری اور ان کی جو بھی ان کے بارگاہ ہوتی ہے، جہاں پر انہوں نے عبادت کی ہوتی ہے، جہاں انہوں نے وقت گزارا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی جب یہ زندگی ظاہری زندگی سے متصف ہوتے ہیں، تو اگر ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے
پیر صاحب ہیں، آپ کے شیخ ہیں، تو اللہ کے کوئی ولی ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے تو وہاں پر بھی اگر دعا کی جائے تو اس وقت بھی وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ عنہ یہ ایک دفعہ اپنے کچھ احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک مستحق آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ حضور مجھے 4 درہم چاہیے۔ تو آپ علیہ رحمہ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس کو 4 درہم دے دے۔ تو وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا، تو اس غلام نے یہ آواز سنی کہ اللہ کے ایک ولی 4 درہم کی بات کر رہے ہیں اور اس کی مدد کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو اس نے 4 درہم نکالے، اور آپ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو وہ غلام نے یہ بات سنی تو اس نے 4 درہم دے دیے۔ تو آپ علیہ رحمہ نے پوچھا کہ تمہیں 4 دعائیں کون سی کروانی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضور دعا کیجئے کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں، اور دوسری دعا کا اس نے یہ عرض کیا کہ حضور یہ دعا کیجئے کہ جو میں نے 4 درہم دیے نا اس کا بدلہ بھی مجھے مل جائے، اور تیسری دعا کا اس نے عرض کیا کہ میں اور میرا آقا اس کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ واہ۔ اور چوتھی دعا، آپ نے کہا چوتھی دعا کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک میری، آپ کی، میرے آقا کی اور جتنے یہاں حاضرین ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ واہ واہ۔ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ پاک اس کو پورا فرماتا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کی، تو جب وہ غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، تو اس آقا نے پوچھا کہ دیر سے کیوں آئے؟ تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ دعائیں کیا کی، پہلی دعا کیا کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ حضور عرض یہ کی تھی کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ تو اس آقا نے جب یہ بات سنی تو اس نے فوراً کہا کہ جا تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ واہ واہ۔ اچھا، کہا کہ دوسری دعا کیا کی تھی؟ تو کہا کہ حضور میں نے دعا کی تھی کہ جو 4 درہم میں نے دیے نا اس کا بدلہ مجھے مل جائے۔ تو آقا نے کہا کہ جا تجھے میں نے 4 کے بدلے 4000 درہم دیے۔ سبحان اللہ۔ اب 2 دعائیں تو قبول ہو گئی، اس کا رنگ نظر آ گیا۔ اب تیسری دعا جو اس نے کروائی، آقا نے پوچھا کہ وہ دعا کیا تھی؟ تو کہا حضور میں نے دعا کی اللہ پاک مجھے بھی توبہ کی توفیق دے اور میرے آقا کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ تو اس نے کہا تو گواہ ہو جا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے کہا کہ چوتھی دعا کیا کی تھی؟ تو اس نے کہا حضور میں نے دعا کی تھی کہ اللہ پاک میری بھی اور حضرت منصور کی بھی، آپ کی بھی اور سارے حاضرین کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ اللہ۔ تو اب اس آقا نے کہا کہ یہ 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھیں، غلام آزاد کرنا، 4 درہم کے بدلے کچھ عطا کرنا اور ساتھ میں توبہ کرنا، لیکن جو چوتھی بات ہے یہ تو اللہ پاک ہی کرنے والا ہے۔ اب یہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو وہ آقا سو گیا، تو خواب میں اس نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمہارے اختیار میں جو تھا، تمہارے اختیار میں جو تھا وہ تم نے کیا، میں ارحم الراحمین ہو کر تم پر رحم کرتا ہوں، یہ سن لو کہ میں نے تیری بھی، تیرے غلام کی بھی، منصور کی بھی اور جو لوگ وہاں حاضر تھے سب کی مغفرت فرما۔ واہ 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 واہ۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے، ان سے جو دعائیں لی جائیں تو وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب ایک اور بات یہاں بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دعائیں کرنے کی بات ہو رہی ہے، بعض اوقات ہم کہتے بھی ہیں، آپ نے بات بھی کی کہ ہم جلدی کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بندہ اپنے انداز پہ بھی غور کرے کہ میں دعا کر کیسے رہا ہوں۔ یہاں میں مثال دوں گا ایک چھوٹے بچے کی، کہ جب وہ اپنے ماں باپ سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے، یہ بندہ بڑا سیکھ لینا بچے سے کہ کیسے منوایا جاتا ہے۔ اب بندے کو یعنی بچے کو گاڑی چاہیے، اس کا نظارہ تو بازار میں اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ اب آپ گئے کہیں بیٹے کے ساتھ اپنے کہیں کچھ خریدنے کے لیے گئے، کوئی شاپ پہ گئے، اب وہاں بچے کو کوئی کار نظر آ گئی، کبھی تو یوں ہوتا ہے فضیل بھائی، یوں بچے کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گزارنا پڑتا ہے، بھائی آگے گزر جاؤ۔ اچھا، اب اس نے کوئی مطلب وہ چیز ایسی ہے نا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا ضد کرے گا، ہاتھ رکھا اور یوں اٹھایا اور آگے کیا۔ اب وہ بچے کو کچھ نظر آ گئی، آپ نے کہا اب اس کو لینی ہے نا، وہ آپ سے ہاتھ بھی جوڑے گا، بابا، بعض اوقات بچوں کو دیکھا ہے میں نے، بابا دے دو یار، بابا دلا دو نا، بابا دلا دو نا۔ اچھا، وہ آپ کو پیار بھی کرے گا، آپ کے گال پہ ہاتھ بھی لگائے گا، آپ کو چومے گا بھی، آپ کے گلے بھی لگ جائے گا، لیکن آخر کار آپ کے دل میں یہ چیز آئی جائے گی کہ مجھے یہ چیز کو دلانی ہے۔ پھر جب آنسو آتا ہے نا بچہ، تو والدین کے لیے ایک بڑا کٹھن اور مشکل ترین وقت ہوتا ہے کہ جب بچہ
آنسو بہانا، رونا شروع ہو جائے. جب ضد کرتا ہے نا پھر بندہ کہتا ہے چلو کن کے لیے کما رہے ہیں، یوں ہی کہتا ہے نا بندہ کن کے، انہی کے لیے تو کما رہے ہیں، یہ ضد کر رہا ہے چلو لے دیتے ہیں. یعنی یہ ایک وہ رحمت کا اثر ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کی مخلوق کے دل میں بندوں کے لیے رکھا ہے. اب بندہ سوچے کہ جب میں رب کی بارگاہ میں کوئی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں تو میرا انداز کیا ہو، یعنی میری توجہ مخلوق کی طرف ہو، میں سوچوں میری کہاں جا رہی ہے، میرے ہاتھ اٹھانے کا انداز کیسا ہے، میرے الفاظ کیسے ہیں، میری عاجزی کہاں ہے، میری انکساری کہاں ہے. اگر بندہ اسی انداز کو بھی اگر لے لے، بچوں کے انداز کو بھی، اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ادب کا لحاظ بھی رکھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہائے، دل کے اندر نرمی بھی ہو، جھکاؤ بھی ہو، رب کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو، اور اب رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اس کے حق میں خیر ہوئی تو انشاءاللہ اس کو اللہ پاک عطا فرمائے گا. شاہ صاحب ایک اور بات یہاں پر ہے کہ بعض اوقات جو چیز نہیں مل رہی ہوتی اس کے کوئی اسباب بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ جو شرائط ہیں دعا کرنے کے یا جو آداب ہیں، ہم ان آداب کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، یا بندے کا گناہوں میں پڑ جانا. یعنی یہاں پر یہ ایک باقاعدہ پورا یہ الگ سے ٹاپک ہے پورا ایک کہ دعا کے آداب کیا ہیں. چلیں یہ جیسا کہ ہاتھ اٹھانا ہے، جی اب ہاتھ اٹھانے کا اپنا ایک انداز ہے بالکل. ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ بالکل کھلی ہوئی ہوں، آسمان کی طرف رخ ہو، سینے کی سدھ میں ہو، کندھے کی سدھ میں ہو، یا اتنے بلند ہو جائیں. ٹھیک، تو یہ ہاتھوں کا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کا انداز ہے. تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں کہاں ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھ رہا ہو بلکہ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، آسمان کی طرف بھی نہ ہو. اب الفاظوں کا چناؤ. اچھا، دوسری بات ہے گناہوں میں ملوث ہونا. بعض اوقات گناہوں میں پڑ جانا بھی بندے کی دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے. تیسری بات رب کی حکمت، کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے بہتر کیا ہے. چوتھی بات کہ بعض اوقات دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، جیسا کہ پہلے گفتگو ہوئی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے مانگنا. ہم ہیں اللہ کے بندے، یعنی ہم ہیں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے والے، اور وہ رب ہے، رب کا استغنا، یعنی اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے اور وہ جسے چاہے وہ منع فرمائے. اب وہ اپنے بندوں کے لیے خیر، وہ نظر رحمت فرماتا ہے کہ بندے کے لیے بہتر کیا ہے تو وہ عطا فرما دیتا ہے، اور جو چیزیں بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے دنیا کے اندر تو وہ عطا نہیں فرماتا، اور آخرت میں ان دعاؤں کا اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. وہ مانگتے ہیں نا، وہ ہم اپنی سمجھ، اپنی پسند، اپنے شوق کے حساب سے مانگتے ہیں. اللہ پاک وہی عطا فرماتا ہے جو بندے کے حق میں زیادہ بہتر ہو. کیا بات ہے. اچھا، بچے کی بات ہوئی ہے، بچہ جب باپ سے یا ماں سے کوئی کسی چیز کی فرمائش کر رہا ہو تو وہ مختلف اس طرح کے ہتھیار استعمال کرتے ہیں. آخری آپشن جو ہوتا ہے وہ رونا ہوتا ہے. آخری آپشن جب وہ رو رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہی آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رو رہا ہے، اس کو دے دیا اگر بہتر ہو تو اب اس سے یہ اندازہ لگائیں وہ رب جو ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا، جب بندہ اس کی بارگاہ میں رو کر دعائیں کرے تو کیوں نہ وہ رب دعا قبول فرمائے. تو دعا مانگنے میں ایک یہ بھی انداز ہے کہ بندہ جو ہے رو کر رونے والی کیفیت پیدا کر کے یا رونے والوں کی سی مشابہت اختیار کر کے دعا مانگے. یہاں ایک اور اچھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ نہیں ہوا. جی، اللہ تیرا شکر، جب اس کا کچھ نظارہ ہم دیکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، اچھا ہوا، اچھا ہوا نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں اس کے نتیجے نظر نہیں آ رہے ہوتے. ایسا ہی ہے. تو بندے کو رب کی رحمت پر ہی نظر رکھنی چاہیے. کیا بات ہے جی. کچھ کالز ہیں جی، کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں دعا کا ٹاپک بہت ہی اچھا اور باکمال ہے. ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی میں کوشچن کروں گا، اور سوال یہ ہے میرا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور ایک تو ہم جلدی میں چاہتے ہیں کہ دعا ہماری جلدی قبول ہو جائے، جیسے کہ ویسے قبول ہو جائے، ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے پاس توکل کا کیوں فقدان نظر آتا ہے؟ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا تو کر دی ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ تو برائے کرم ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا روشن ڈالیے گا کہ ایک تو توکل دعا میں کیسے ملے، یقین کیسے ملے، اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو جلدی میں چاہ دیتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے گا. آپ کو برکت عطا فرمائے. اجرت کے حوالے سے تو ہماری تقریباً گفتگو ہوئی ہے. جو توکل کی کمی کا فرمایا ہے، کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ توکل کہتے کسے ہیں. جی، توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اور بھروسہ رب کی ذات پر رکھا جائے. یعنی کام کیا جائے، کوشش کی جائے، محنت کی جائے، لیکن ریزلٹ کیا ملے گا
اس کی امید رب سے رکھی جائے، بندوں سے امید نہ رکھی جائے۔ تو جب بندہ اللہ سے دعا کرے تو دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول ہوگی، کیونکہ رب نے جب فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبول کرے گا۔ اب قبول تو رب نے کرنی ہے، لیکن قبول کی صورت کیا ہوگی یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو ہم جس کو کہتے بھی میں نے جو مانگا فوراً مل جائے، تو یہ فوراً مل جانا ہی قبولیت نہیں ہوتا، بعض اوقات تاخیر سے ملنا یہ قبولیت ہوتا ہے، اور یہ بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مجھے یہاں پر شاہ صاحب ایک مثال یاد آ رہی ہے، جیسے آپ نے ضمن جیسے گفتگو کی، بندے نے کہا یا اللہ مجھے یہ مل جائے، اور بندے کو فوراً وہ مل گیا، تو ہو سکتا ہے بندے کے لیے اس سے بہتر کچھ اور ہو۔ اب مثال طور پر دعا کی، کوئی بندہ بے روزگار ہے، دعا کرتا ہے یا اللہ پاک مجھے 1 لاکھ کی نوکری مل جائے، ایسی نوکری ملے جس میں 1 لاکھ میری سیلری ہونی چاہیے۔ دعا کی، دعا قبول ہوگی، اگلے دن بلاوا آ گیا، آئیے جی آپ نے سی وی جمع کروائی تھی، آپ کی جاب لگ گئی، تو 1 لاکھ آپ کی نوکری لگ چکی ہے۔ اب نوکری پر جانا شروع ہوئے، 2-4 دن کے بعد پھر آپ کو کہیں اور سے کال آتی ہے، یا آپ کو پتا چلتا ہے جناب آپ کی فلاں جگہ نوکری ہے، یا آپ کا بزنس شروع ہونے والا ہے، اور وہاں پر آپ کو ماہانہ 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ اب وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ 1 لاکھ والا ٹھیک ہے یا 10 لاکھ والا ٹھیک؟ تو ڈیفینیٹلی اس کا دل چاہے گا کہ 10 لاکھ والی نوکری وہ زیادہ بہتر تھی۔ تو بندہ نہیں جانتا کہ میرے حق میں بہتر کیا ہے، رب جانتا ہے۔ تو پہلا کام یہ کہ بندہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرے، یقین رکھے کہ میرا رب میری دعا قبول فرمائے گا، اور میرا رب مجھے جو بھی عطا کرے گا یقیناً وہ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ رب ہمیں بھی جانتا ہے، آنے والے حالات اور واقعات کو بھی رب جانتا ہے، سارا نظام رب نے بنایا ہے۔ تو رب جو بہتر جانتا ہے، بندہ یوں اللہ سے دعا کرے یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا کر، جو میرے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال میرے دل سے نکال دے۔ ارشد بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ بندہ مانگتا ہے اور مل جاتا ہے، تو یا کچھ اور مانگ لیتا، کچھ اور مانگ لیتا، تو میرے خیال سے یعنی اس پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو ملا پہلے اس پر شکر ادا کرے۔ کیا بات ہے، یعنی جو ملا اس پہ تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، انشاءاللہ جو اور بہتر ہے وہ بھی اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ اور بہترین دعائیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اے اللہ دنیا کی جو بھلائی ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو آخرت کی بھلائی ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ کیا بات، تو انشاءاللہ یہ دعائیں جامع دعائیں ہماری دعاؤں میں شامل رہیں گی، تو انشاءاللہ جامع انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں رحمت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، مزید کال لیتے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، اور آج موضوع بھی بڑا پیارا ہے۔ راشد نور بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ بارش کے وقت مانگی جانے والی دعا کو قبولیت دعا میں کہا گیا ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، اس حوالے سے کچھ روشنی فرمائیں۔ اور جمعہ والے دن جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، 2 خطبوں کے درمیان میں مانگی جانے والی دعا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی قبول ہے، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہاتھ اٹھا کے مانگیں، دل میں مانگیں، زبان سے مانگیں، کس انداز سے وہ دعا مانگنی چاہیے؟ اس حوالے سے بھی کچھ روشنی فرمائیں۔ نور عالم بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی راشد نور بھائی۔ دیکھیے دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہیں یا قبولیت کے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں سے ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب بارش برس رہی ہو تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی حکمت یہ علماء نے بیان فرمائی کہ بارش جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اسی بارش کے ذریعے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اللہ اس سے رزق بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور اسی بارش کے ذریعے جو پانی ملتا ہے اس سے بہت سارے پیاسے سیراب ہوتے ہیں، بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اس برستی بارش میں اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر خوش نصیب کوئی ایسا ہو جسے روضہ پاک کے سامنے بارش مل جائے، خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے بارش مل جائے، تو اس وقت جو دعائیں وہ بندہ کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ زیادہ قبول ہوں گی۔ اسی طرح میں نے جو ہے قبرستان میں حاضری تھی، میں نے دیکھا کہ انہوں نے زیارت کی، فاتحہ جو بھی ہیں وہ پڑھا، اس میں جب دعا کی باری آئی تو وہ قبلے کو پیٹ کر کے وہ کر رہے تھے نا، اچانک انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیے پیٹ کر کے، تو میں یہ سمجھ رہا تھا شاید وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں دعا مانگنے سے قبلے کی طرف ہو جاؤں۔ تو دعا کا جو قبلہ ہے کیا وہ مطلب مخصوص جہت ہے یا آسمان ہے؟
راشد بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں سوال. میں عرض کرتا ہوں اس کا یہ بھی چلو ایک اور سوال ایک آ گیا. میں اسی کا دوسرا حصہ جو تھا جو پہلے ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کے اوقات، احادیث کریمہ میں 2-3 اس کے اوقات بیان کیے گئے. ایک تو فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے، ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ جو اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو اس پر جو شارحین ہیں انہوں نے ایک تو بیان کیا کہ 2 خطبوں کے درمیان جب دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب امام جیسے ایک خطبہ دے کر بیٹھ چکا تو اب آپ بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ پاک سے دعا کریں. اور بہتر دعا یہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ جو دعا کثرت کے ساتھ آپ دعا کیا کرتے تھے اور قرآنی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کی جائے. اچھا، اس میں زبان سے کہنا، ہاتھوں کو اٹھانا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دل میں اللہ پاک سے یہ دعا کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے، جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ ہر جمعہ کو آپ اپنی خادمہ فضہ کی یہ ڈیوٹی لگاتی تھی کہ وہ دیکھتی رہتی کہ سورج غروب ہونے والا جب ہوتا نا اس وقت تک وہ دیکھتی رہتی تو آپ کو آگاہ کر دیتی. تو اس وقت آپ جائے نماز بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی تھی. تو یہ قبولیت دعا کا ایک وقت ہے. اچھا، اسی طرح جو اپنے نور عالم بھائی نے جیسے سوال کیا کہ کریم آقا علیہ السلام کے دربار میں اگر حاضری ہو تو وہاں پر جا کر اللہ سے دعا جو مانگنی ہے. یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں اولیاء اللہ کے مزارات پر، نبی پاک علیہ السلام کے مزارات پر، تو کوئی یہ وہم نہ دل میں لے کر آئے کہ ان سے دعا مانگنی ہے. دعا رب سے مانگنی ہے، نہ کسی ولی سے دعا مانگنی ہے، نہ کسی نبی سے دعا مانگنی ہے، نہ کسی غوث کتب سے، کسی نیک بندے سے دعا مانگنی ہے. دعا صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو یہ. اب اللہ والوں کے مزار پر یا کریم آقا علیہ السلام کے مزار پر جب جائیں تو وہاں پر جا کر دعا اللہ سے کرنی ہے، ان کو وسیلہ بنانا ہے. دوسرا یہ کہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہماری یہ حاجت پوری کرے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اب اللہ سے دعا مانگنی ہے تو رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ دعا کا قبلہ یہ آسمان ہے. ٹھیک ہے نا؟ دعا کا قبلہ آسمان ہے تو ہاتھوں کو اسی لیے اٹھایا جاتا ہے، ہتھیلیاں آسمان کی جانب رکھی جاتی ہیں کہ دعا کا قبلہ یہ آسمان ہے. اچھا، رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ رخ نبی پاک علیہ السلام کے روزے کی جانب ہونا چاہیے. غالباً امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ کریم آقا علیہ السلام کے چونکہ وہاں پر روزے کے قریب رہا کرتے، مسجد نبوی میں زیادہ وقت گزارا کرتے تھے، تو اس وقت کا جو خلیفہ غالباً ہارون الرشید یا کوئی اور خلیفہ تھا تو وہ آیا اور اس نے آ کر آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ میں اپنا رخ کس طرف منہ کر کے دعا کروں. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا رخ نبی پاک علیہ السلام کی جانب ہی کر کے اللہ سے دعا کرو کہ یہی تمہارا بھی وسیلہ ہے اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہ وسیلہ بنے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی لغزش کو معاف فرمایا. تو رخ اپنا کریم آقا علیہ السلام کی جانب رکھا جائے. کسی مزار پر بھی جائیں تو وہاں بزرگوں کی جانب توجہ کی جائے، رخ انہی کی جانب رکھا جائے. اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیے خانہ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. اصل قبلہ جو ہے نا، قبلہ خانہ کعبہ کو نہیں کہتے، قبلہ کہتے ہیں ڈائریکشن کو. یعنی وہ جو 7 زمین تک، وہی نیچے تک اور 7 آسمان تک، یہ جو پوری ایک ہوا فضا جو ہے نا، اس پوری ڈائریکشن کو قبلہ کہتے ہیں. تو اس لیے رخ اپنا جب آپ یعنی کہ کسی مزار پر نہ ہو، آپ ویسے مسجد میں ہیں یا کسی بھی جگہ ہیں تو رخ اپنا کیا جا سکتا ہے. وہاں عبادت کے لیے تو ہم رخ جو ہے وہ کریں گے خانہ کعبہ کی طرف، یعنی قبلہ وہاں ہوگا، لیکن دعا کے لیے توجہ رب کی جانب کرنی ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا، اسی طرح نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، یہ بالکل احادیث کریمہ سے ثابت اور صحابہ کرام کا یہ معمول بھی تھا. ٹھیک ہو گیا جی. کال لیتے ہیں جی مزید. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ دیں جی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی ایک اور کال لیتے ہیں.
عبد القادر اتاری عرب شریف کے شہر نجران سے. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں ماشاءاللہ آپ سبھی کو شاہ صاحب خوش آمدید. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ تعالیٰ اس کو شاد رکھے, آباد رکھے, اور دعوت اسلامی کے تمام پروگرام ماشاءاللہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. زہی مقدر حضور حق سے پیام آیا, سلام آیا. بہت شکریہ جی آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال لیتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نور عالم بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں. امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نور باری حجاب میں ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. مزید کال لیتے ہیں. محمد وسیم اتاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں. زندگی دا مزہ وے سرکار دے بو ہے تے. شکریہ آپ کا جی, خوش رہیں, آباد رہیں. اگلی کال لیتے ہیں. قمر اتاری پنڈ رانا خان ٹوبہ سے. نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. جزاک اللہ خیرہ. آمین بھائی کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اگلی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے آپ کا. دعا اور قبول کی دعا کے مقامات اللہ پاک اجر نصیب فرمائے. اور میری فرمائش ہے صبح طیبہ میں بڑھتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ سنا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. ایک میسیج ہے شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تعلق ہے ان کا رحیم یار خان سے, اور انہوں نے کہا جی بیٹا بول نہیں سکتا, ان کے لیے دعا کریں. اللہ آپ کے بچے کو صحت عطا فرمائے, اللہ اپنی رحمت سے ان کو بولنے والا کر دے. اچھا جی, کلام سننا ہے سرکار, توجہ فرمائیں. اچھا جی, کیسے ہیں ثاقب بھائی آپ؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا. اچھا جی, ایک میسیج ہے اولاد نہیں ہے دعا فرما دیجیے. اللہ پاک کا آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ اولاد نرینہ کی نعمت سے. یہ جو دعا ہے نا, حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا اللہ سے کی, جی رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے, اور خاص طور پر نمازوں کے بعد, ہر نماز کے بعد اس دعا کو اگر کیا جائے, اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ نیک اولاد نصیب ہو. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ, آپ نے وظیفہ بھی بیان کر دیا. اچھا جی, اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. آمین آمین. کلام سننا ہے جی, کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار. فیصل آباد سے میسیج ہے, کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے, کل پیپر ہے, کامیابی کی دعا کر دیجیے, اللہ آپ کو کامیاب فرمائے. اچھا جی, ایک اور میسیج آیا ہے, آپ سب خیریت سے ہیں جی, اللہ پاک کا کرم ہے. سیالکوٹ سے میسیج ہے, کلام سننا ہے میٹھا مدینہ دور ہے. اچھا جی, ایک اور میسیج ہے کہ نور عالم بھائی کہا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ یہی والا کلام پڑھ دیں, آئی نسیم کوئے محمد, اور ماشاءاللہ آپ نے یہی والا کلام پڑھ دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی, بہت اچھا لگا. اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے, والدین کے ساتھ بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا, ایک اور میسیج کھڑی شریف سے آیا جی, پروگرام بہت شاندار ہے. راشد بھائی ایسے عرض ہے کہ مجھے وہ والا شعر سنا دیں جس میں لفظ اللہ 5 بار آئے, ایسا شعر سنا دیں آپ. نور عالم بھائی سنا. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اصل اولیاء کرام کا ٹاپک بھی انہوں نے بیان فرمایا نا, تو تیاری میرا خیال اشعار کے ساتھ تھی. ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ سیگمنٹ بھی ہوا. ایک سیگمنٹ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ آپ سب سے, بلکہ 2 ٹیمیں بنا لیتے ہیں, دونوں ٹیموں سے سیگمنٹ کر لیتے ہیں. ایک ٹیم مکی کر لیتے ہیں اور یہ مدنی کر لیتے ہیں. میرے ساتھ نور عالم بھائی. نور عالم بھائی آپ کے ساتھ ہیں. کا پھر سیگمنٹ نہ کیجیے گا, نور عالم بھائی ساتھ ہے تو. اچھا چلیں, ایسا کرتے ہیں, ٹیم اے ٹیم بی کر لیتے ہیں. ایک دائیں طرف یہ ہے ٹیم اے اور ٹیم بی. دونوں ٹیمیں بتائیں گی 5 مقامات ایسے جہاں پر دعا کی قبولیت کے مقام ہیں. سبحان اللہ.
دعا کی قبولیت کے 5 مقامات مکس نہیں ہونے چاہیے اور ٹائم آپ کا شروع ہوتا ہے. جی ٹیم اے. مطاف. مطاف. میزاب رحمت. میزاب رحمت. جبل احد. جبل احد. 2 خطبوں کے درمیان جمعے کے وقت. جی. 5واں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور آپ. مواجہ شریف. مواجہ شریف. سبحان اللہ. روزہ رسول اور مواجہ شریف تو ہو گیا. ایک ہی ہے. مطاف. مطاف بھی ہو گیا. غار ثور. غار ثور. چلیں جی ٹیم ہے نا پھر مکس ہو کر لیں گے. چلیں جی. جی ٹیم بی. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. سبحان اللہ. جی. مسجد نبوی شریف. مسجد نبی شریف. ٹھیک ہو گیا جی. زبردست. جی. مسجد میں مانگے جانے والی دعا. مسجد میں. یہ ہو گیا نا. مسجد میں نہیں. وہ جمعے کا انہوں نے کہا. مسجد میں کہا. مستجاب. مستجاب. واہ زبردست. ملتزم. زبردست. حتیم کعبہ. زبردست. اور مزید بیان کرتے جائیں پھر. غار ثور. غار ثور. غار ثور تو بیان کیا. جی. غار ہرا. غار ہرا. سبحان اللہ. غار ہرا. جبل احد ہوا تھا ویسے. جی. ہمارے ویسے زیادہ ہو گئے. ماشاءاللہ. نہیں چلیں دونوں ہی برابر کر دیتے ہیں ہم. رات کا تہائی حصہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس میں دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان جب دعا کی جائے وہ قبولیت کے مقام ہے. سجدے کی حالت میں دعا کی جائے یہ دعا قبولیت کا ہے. فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ دعا قبولیت کی ہے. اچھا جمعہ کے دن جو دعا مانگی جاتی ہے جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. بارش کے وقت مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اچھا اسی طرح افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے. مینا میں دعا قبول ہوتی ہے. وہ سے مقامات ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اولاد کی حق میں قبول ہوتی ہے. مقامات لینے چاہیے. واہ واہ. جی ماں باپ کی دعا. مظلوم کی دعا اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مظلوم کی دعا. اچھا روزہ دار کی. ایک تو ہے نا افطار کے وقت. ایک ہے روزہ دار کی دعا. یہ بھی قبولیت کے مقامات تو نہیں ہے لیکن قبول ہوتی ہے. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہوتی ہے. اللہ ہمیں دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ کلام شامل کرتے ہیں. جی. کعبے کی رونق کعبے کا تیرے حرم کی یا بات مولا تیرے حرم کی یا بات مولا تیرے کرم کی یا بات مولا عمر لکھ دے آنا حضور حق سے سلام
سرکار توجہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ صوفی اقبال ضیائی صاحب کا ایک میسیج یہ آیا ہے جو ہم سیگمنٹ کر رہے تھے اس دوران، کہا کہ سب سے تیر ہدف قبولیت مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے غائب میں دعا کرنا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت ہے کہ جب مسلمان بھائی کی غیابت میں اس کے لیے دعا کرنا۔ اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام میرے شفیع محشر تم پر سلام کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، کے در پہ جائیں، اے بے قصوں کے یاور، اے بے قصوں کے یاور، لاکھوں سلامتوں پر لاکھوں درود ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجیے خبر خدا را، کیجیے کرم حسن پر، سب پر لاکھوں سلامتوں پر لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر۔ کھلے